السلام علیکم، میں ہوں جہاں زیب عباسی ورلڈ نیوز کے ساتھ، اور آج ہم ڈسکس کریں گے بجٹ۔ وہ بجٹ جس کے بارے میں جہاں پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ اس بجٹ میں بہت زیادہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، وہیں پہ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں تنخواہ دار طبقے کو اس سے کچھ فائدہ بھی ہوا ہے۔ اس بجٹ میں کیا سستا ہوا، کیا مہنگا ہوا، کس کو فائدہ ہوا، کس کو نقصان ہوا، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور سب سے اہم بات، یہ بات بھی اس بجٹ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کا عام آدمی کی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کیا امپیکٹ پڑا ہے۔ وکاس بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، یہ اعداد و شمار کا جو گورکھ دھندا ہے اس کو بڑے خاص سمجھتے ہیں، بقول آمنہ کے ایکسپرٹ ہیں، اور آمنہ ہیں، آمنہ پی ایس ڈی پی کے اوپر ہمیں تفصیل سے اس معاملے پہ آگاہ کریں گی۔ تو ڈسکشن کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک آپ سے ریکویسٹ ضرور ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں اور آگے بھی پھیلائیں اپنے دوستوں کو، تاکہ ہمارے ویوز بھی بڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ سبسکرائبرز بھی ہماری آئیں، موٹیویشن بھی بڑھے یہ بھی ہے۔ انفارمیشن شیئر کرنے کی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ وکاس میرے خیال میں پہلے آمنہ سے شروع کر لیتے ہیں۔ آمنہ یہ بتائیں کہ پی ایس ڈی پی کا جو ترقیاتی بجٹ ہے یہ کیا ہے، اور اس میں کیا اضافہ ہوا، کیا کمی کی گئی، اس کی ڈیٹیل ذرا جی، ہمارے آپ کو ناظرین بتائیں سے کہ شیئر پبلک کریں۔ سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اس بجٹ میں جو گورنمنٹ کی جانب سے دوسرا روز پیش کیا گیا، اس میں تقریباً 4,000 ارب روپے کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، پی ایس ڈی پی رکھا گیا ہے، اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور 1,000 ارب روپے وفاقی حکومت کے لیے، جبکہ اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کے لیے 300 سم تھنگ کا جو ہے مختص کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 2,800 جو ہے ارب روپے دیگر تمام جو صوبے ہیں، صوبائی حکومتوں کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اس میں گورنمنٹ کی جانب سے جو سب سے امپورٹنٹ چیز کی گئی ہے وہ ترقیاتی بجٹ میں جو مختلف وزارتوں اور ڈویژنس کے جو کٹ لگائے گئے ہیں، جو گزشتہ سال کی نسبت جن کا کمپیریزن کیا جا رہا ہے، اس کا اگر آپ کو تھوڑا بتا دیں۔ اس میں جو بتایا گیا کہ ایچ ای سی کی جو ترقیاتی بجٹ ہے، اس میں 21 ارب روپے، جبکہ وزارت قومی صحت کے ترقیاتی بجٹ میں 10 ارب روپے کی کٹوتی کی گئی ہے۔ اسی طرح وزارت داخلہ کے ترقیاتی بجٹ میں 4 ارب روپے، جبکہ وزارت قانون کے ترقیاتی بجٹ میں 1 ارب، اور وزارت دفاع کے ترقیاتی بجٹ میں 6 ارب روپے کا جو ہے اضافہ اس میں تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ دیگر جو ریاستی ملکیتی اداروں کی جو ترقیاتی بجٹ کے لیے 354 ارب 81 کروڑ روپے مختص کیے جانے کی تجویز ہے، اور یہ گزشتہ سال بھی اسی طرح ہوا۔ سب سے پہلے گورنمنٹ کی جانب سے تقریباً 1,500 ارب روپے تجویز کیے گئے، پھر اس پہ کٹ لگا، پھر 1,100 تک رہ گیا، پھر کٹ لگتے لگتے 3 مرتبہ اس پہ جو وفاق کا ہے پی ایس ڈی پی بجٹ، اس پہ کٹ لگا تھا۔ تو اب دیکھیں یہ جو ہے یہ تجویز سامنے آئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ مزید کتنا کٹ لگتا ہے۔ اچھا امنہ، میں اس سے پہلے کہ جو ہے جہاں زیب جو بات کریں، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا وجہ کیا ہے یہ اس میں ایچ ای سی جو سب سے اہم جو ہے وہ ادارہ ہے، اور ہائر ایجوکیشن کمیشن، خاص طور پر جو یونیورسٹیز کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ سب ایچ ای سی دیکھتا ہے، اس میں بھی جو وہ اتنا بڑا کٹ 21 ارب روپے کا کٹ لگایا گیا۔ ہیلتھ کے جو شعبہ ہے وہ بھی جو ہے انتہائی اہم شعبہ ہوتا ہے، اس میں بھی کٹ لگایا گیا۔ وجوہات کیا دیکھ رہی ہیں، کیا وجہ، کیا پراورٹی نہیں ہے حکومت کی؟ یہی میں بالکل کہنے لگی ہوں کہ جب گورنمنٹ آتی ہے تو عوام سے ووٹ لینے کے لیے یہی وعدے کیے جاتے ہیں کہ ان کو بہترین تعلیم اور اچھی صحت کی سہولیات اور تمام جو بیسک لائف کی جو وہ ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا، لیکن پھر اینڈ پہ آئی ایم ایف کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے، اور آئی ایم ایف کی کنڈیشنز اور اس کے تحت کہ آئی ایم ایف جو ہے اس نے کافی ہمیں اس سے سخت شرائط کا سامنا ہے۔ بیسیکلی ان کی ڈیفینیٹلی پرائرٹیز ہی نہیں ہوتی۔ جہاں تک اپنے پارلیمانی بجٹ کی بات ہو، پارلیمنٹیرینز کے بجٹ کی بات ہو، اپنے اخراجات کی بات ہو، اس میں کوئی کٹ نہیں لگائے جاتے، کمی نہیں کی جاتی، لیکن جہاں پہ کہیں عوام کو تھوڑا بہت بھی فائدہ حاصل ہو رہا ہے، چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہو، ہیلتھ ہو، تو سب سے پہلے انہی چیزوں پہ جو ہے ہم دیکھتے لیکن ہیں۔ باسی صاحب تو کافی مطمئن جو ہے وہ اس بجٹ سے جو ہے دکھائی دیتے ہیں۔ ہاں، اور اس میں ان کو عوام کے لیے جو ہے عباسی بہت صاحب کچھ بتا رہے تھے کہ بہت کافی کچھ ریلیف آئی دیا تھنک گیا ہے، تو بھائی ان صاحب سے ہی آج بھی جانتے ہیں۔ ڈسکشن کر رہے تھے کہ بہت کچھ عوام کو ملا ہے۔ تو وہ بھائی میں صاحب یہ فائدے میں تو بعد میں آؤں گا، پہلے مجھے تو آپ ذرا یہ بتائیں نا، آپ کو اس بجٹ سے کیا مسئلہ ہے؟ کوئی بنیادی پوائنٹس آپ کو آپ ہمیں بتائیں نا پہلے۔ دیکھیں، بات تو یہ ہے باسی صاحب کہ کل سے جب سے جو وفاقی حکومت نے یہ بجٹ پیش کیا ہے، جتنے بھی خاص طور کے اوپر
माहिर मुईशत हैं, यहाँ तक कि जो इकनॉमिक के जो रिपोर्टर्स हैं वो भी काफ़ी जो परेशान जो है वो दिखाई देते हैं। और उनकी जानिब से आज बरमला आज जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने इजहार किया कि जब इकॉनमी के जो माहिर रिपोर्टर्स हैं जो पाकिस्तान की मुईशत से मुतल्लिक जो जानते हैं वो आज ये वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब को कहने पर ये कहना जो उन्हें पड़ गया मजबूरन कि हमें जो वो समझ नहीं आई, तो जो आम पब्लिक है, जो आम अवाम है, उसको क्या समझ आएगी कि उनको क्या मिला। सबसे पहले थोड़ा इस पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल थी। जब जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर आए बैठे, उनके साथ आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद भी थी और चेयरमैन एफबीआर और सेक्रेटरी फाइनेंस वहाँ पर मौजूद थे। और जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने लगी तो जो तमाम तरह इकोनॉमी के फाइनेंस के जो जर्नलिस्ट हैं बड़े नामी ग्रामी, उनकी जानिब से जो है बाकायदा प्रोटेस्ट किया गया और ये कहा गया कि एक रिवायत हुआ करती थी कि हर साल बजट के बाद, बजट की स्पीच के बाद एफबीआर जो है वो टेक्निकलिटीज़ पे जो है ब्रीफिंग देती थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इनको वो टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी गई, जिसके बाद जो है आज उसके हमने रद्द-ए-अमल देखा कि प्रोटेस्ट अमना तरजीहात सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है वो तरजीहात होती हैं, वो हमें देखने को नहीं मिली। ख़ास तौर के ऊपर एक चीज़ का जिक्र करूँगा, इसके बाद जो वो अदाद व शुमार के ऊपर भी बात करेंगे कि हमने हमेशा से देखा कि जब भी वफाकी बजट पेश होता है उससे पहले इकनॉमिक सर्वे आता है और इकनॉमिक सर्वे के बाद वफाकी बजट पेश होता है, फिर इसके बाद पोस्ट बजट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा महसूस हो रहा था, बासी साहब इसके ऊपर जो वो बेहतर रोशनी डालेंगे, कि जिस तरह हुकूमत खुद अपने इस बजट को ऑन नहीं कर रही, और वो वन मैन शो था। ये वन मैन शो था। वजीर वैसे होता ये है कि आपके वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल जो वो हमेशा ऐसे हमने देखा कि जब पीडीएम हुकूमत थी तो वो भी पेश रहे, हालांकि उस वक्त भी जो वो वजीर ख़जाना इसाक डार साहब थे, उनके साथ वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल साहब मौजूद होते थे। इसके साथ साथ वजीर मुमलकत, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, बाकी जितने भी चेयरमैन स्टेट मिनिस्टर्स वगैरह वहाँ पर होते थे। लेकिन हमने देखा जब इकनॉमिक सर्वे आया तो उस वक्त भी जो वो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अकेले ही थे, उनके साथ कोई भी जो वो मुस्लिम लीग नून का जो मेन जो वजारत इक़्तिसादी वज़ीर इक़्तिसादी अमूर कह लें या वज़ीर मनसूबा बंदी कह लें, कोई भी वहाँ पर उनके साथ मौजूद नहीं था। और आज भी हमने देखा वो तनहा आई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ऐसा तासुर जा रहा था जैसे हुकूमत जो बजट पेश की गई है उसको ऑन करने को तैयार नहीं है। इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर इस बजट के ऊपर बात करें तो इसके 17,600 अरब रुपए का ये बजट हुकूमत की जानिब से पेश किया गया है। टैक्सेस भी लगाए गए हैं। बुनियादी टैक्सेस जो सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया जा रहा है वो जो सोलर पैनल हैं उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाए गए हैं। लोगों की जानिब से एक ही सवाल किया जा रहा है कि पहले लोग जो वो लोड शेडिंग का शिकार थे, उसके बाद लोगों ने मुतबादल जो वो एनर्जी की तरफ गए और उन्होंने जाके सोलर पैनल्स का जो इंतखाब किया ताकि लोड शेडिंग से ना सिर्फ छुटकारा हासिल किया जा सके बल्कि उसके साथ साथ जो नेशनल ग्रिड है उसमें भी अपना कंट्रीब्यूट करें ताकि जो बिजली की जो पैदावार है उसमें इजाफा हो सके। लेकिन हुकूमत ने पहली दफ़ा किया कि 18% टैक्स सोलर के ऊपर जो वो लगा दिया है कि एक तो जो वो बिजली आपके पास है कोई नहीं, और अगर जो वो आप अगर जो वो बिजली लेकर आएंगे तो आपको जो सोलर पैनल लेंगे तो आपको 18% जो वो देना पड़ेगा। तो वो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा कि लोगों ने खुद से जो है वो सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिए हैं, खुद से जो है वो सोलर एनर्जी की तरफ जो वो चले गए हैं। वरना आपके पास जो वो IPPs की बिजली थी जो 70 से 80 रुपये फी यूनिट के हिसाब से मिल रही थी बासी साहब। इसके साथ साथ अगर दूसरी बड़ी बात करें तो दारों के अगर बजट से मुतल्लिक बात करें तो सबसे जो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान का जो अहम फैक्टर है वो है गुर्बत। वर्ल्ड बैंक की जानिब से एक अदाद शुमार जारी किए गए और उनकी जानिब से कहा गया कि 9 करोड़ से ज़ायद जो लोग हैं वो गुर्बत का शिकार हैं पाकिस्तान में, और जो गुर्बत है उसकी सतह 38% से बढ़ के 48% जो वो पहुँच चुकी है। पाकिस्तान में एक अदारा है, वो अदारा जो वो आप भी जानते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक अदारा है, वो 2008 में शुरू हुआ और उसका बजट था 16 अरब रुपये, और 2025 में कल जो माली साल 2025-26 का जो मालियाती बजट पेश किया गया उसमें उसका बजट बढ़ा के 722 अरब रुपए कर दिया गया, कि 16 अरब से बढ़ा के 722 अरब रुपए कर दिया गया। और जब 2008-9 में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था तो उस वक़्त 9 मिलियन अफराद वो इस वक्त कफालत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कफालत थे। आज भी 9 मिलियन के करीब ही जो ज़ेर कफालत लोग हैं। 722 अरब रुपए का जो बजट जो मुख्तस कर दिया गया है, लेकिन गुर्बत है कि पाकिस्तान में ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, पोलियो की तरह, और पोलियो की तरह वो फैलती जा रही है।
اور آج ہمارا ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری جو خطہ غربت ہے وہ جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کے دعوے اپنی جگہ، وہ تو یہ کیا، یہ مہنگائی بھی ختم ہو گئی ہے، آپ بازار میں چیز لینے جائیں تو ساتھ جو آپ کو پیسے بھی ملتے ہیں چیز لیکن کے جہاں ساتھ۔ زیب عباسی صاحب کو لگ رہا ہے مطمئن، کہ کافی بہت مطمئن، سیٹسفائیڈ ہیں کافی جو ہے اور وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیگر جو وہ بجٹس کی بات کریں تو جس طرح ابھی آمنہ نے جو وہ بات کی، ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی ایک بڑا جو وہ کٹ لگایا گیا ہے، خاص طور کے اوپر جو کٹ لگایا گیا ہے وہ ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ کوئی بڑی ایسی اسکیم جو ہے وہ متعارف حکومت کی جانب سے نہیں کرائی گئی جس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عوام تک ہو اور جسے مل سکے۔ دوسری بڑی اہم چیز جو ایک سامنے آئی ہے وہ اراکین پارلیمنٹ، چیئرمین سینٹ، ڈپٹی چیئرمین سینٹ، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ اور مراد سے متعلق ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے جو خاص طور کے اوپر جو بجٹ تھے ان میں عباسی صاحب اضافہ دیکھنے میں آیا ہے، ان کی تنخواہوں میں، ان کی مراد میں، جو گزشتہ سال کی نسبت جو بجٹ مختص کیا گیا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ کے لیے اس میں اضافہ کیا گیا ہے، اور سینٹ کے جو اراکین ہیں ان کی تنخواہوں اور مراد میں 40 کروڑ روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، اور جو اراکین اسمبلی ہیں 300 کے قریب، جو اراکین اسمبلی ویسے 326 ہوتے ہیں لیکن چونکہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہیں ہوا تو تقریباً 300 کے قریب ہیں، تو ان کی تنخواہوں اور مراد کے لیے 2 ارب روپے سے زائد کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی بھائی صاحب، آپ سے بھی پوچھوں گا کہ کیا پورے پاکستان میں 25 کروڑ عوام میں 300 ایسے افراد موجود نہیں ہیں کہ جو پاکستان کی عوام کی خدمت کا بیڑا اٹھا سکیں اور پاکستان کی عوام سے تنخواہیں اور مراد جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہ کریں؟ یہ تمام صورتحال ہے، اور حالت یہ ہے کہ انٹرپٹ بھی کرنا چاہوں گی میں، جہاں پر ٹیکسز کی بات آتی ہے تو ایف بی آر کی جانب سے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں اور پکڑ کے لوگوں پہ ٹیکسز عائد کیے جاتے ہیں، لیکن جب منیمم ویج کی بات ہو تو وہ 37,000 37,000، لیکن اس کی بھی امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ امپلیمنٹیشن کے لیے کوئی 37,000 کی بنیادی جو تنخواہ جو مقرر ہوتی ہے ہمیشہ مزدور کے لیے، اس کے حوالے سے حکومت کے پاس کوئی پالیسی نہیں۔ ہر سال اعلان کر دیا جاتا ہے لیکن حکومت نے اس دفعہ کہا ہے کہ وہ اس اعلان کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا، تو ہم کیا کریں کہ اسے 37 کے بجائے بڑھا کے ہم 40 بھی کر دیں۔ جب امپلیمنٹ ہی نہیں ہونا، مزدور کو 37,000 بھی نہیں مل رہی تو ہم 40,000 یا 45,000 اعلان کر دیں تو وہ کون سا مل اور جائے؟ اس پہ انفیکٹ آج ایک ایس اے پی ایم ہے ان کی جانب سے بڑا ایک بے تکا قسم کا لاجک دیا گیا، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کیونکہ گورنمنٹ نہیں چاہتی، گورنمنٹ کی طرف سے تو صرف ایک اناؤنسمنٹ ہے لیکن گورنمنٹ نہیں چاہتی کہ لوگ جو ہیں، کمپنیز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لے آف کرنا سٹارٹ کر دیں، رائٹ سائزنگ سٹارٹ کر دیں، اس لیے جو ہے یہ 37,000 کا فگر ہی رہنے دیا گیا ہے۔ مطلب مجھے تو اس لاجک کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کیوں اس پہ نہ تو کوئی امپلیمنٹیشن ہے اور نہ ہی کوئی بڑھایا گیا۔ بالکل آمنہ، اس کے ساتھ تیسری جو اہم چیز تھی وہ تھی ڈیفنس بجٹ۔ ڈیفنس بجٹ کے حوالے سے جو کافی باتیں کی جاتی رہی، اور حالیہ جو پاک بھارت کشیدگی تھی، اس پاک بھارت کشیدگی کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ اس ڈیفنس بجٹ میں جو اضافہ ہونا چاہیے، اور 2,550 ارب روپے کا ڈیفنس بجٹ اس سال جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے، اور اسے کل وزیر خزانہ کی جانب سے باضابطہ طور کے اوپر نہ صرف جو قومی اسمبلی میں جو وہ اناؤنس کیا گیا بلکہ جو بجٹ دستاویزات تھے ان بجٹ دستاویزات میں بھی جو وہ اس کا ذکر موجود ہے کہ 2,550 ارب روپے کا ڈیفنس بجٹ بھی رکھا گیا۔ پاکستان نیوی کے حوالے سے کچھ بات بالکل، پاکستان نیوی کا بجٹ چونکہ پاک فوج جو ہے وہ پاکستان آرمی کا بجٹ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہے، اس کے بعد نیوی ایئر فورس اور نیوی کا، تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ ڈیفنس جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے اس میں جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ اضافہ جو ہے وہ اس میں دیکھنے میں آیا، اور یہ ضرورت بھی ہے کیونکہ حالیہ جو کشیدگی تھی اس کے بعد جو ہے یہ اہم ضرورت بھی تھی۔ تو اب عباسی صاحب یہ تمام وہ سٹرکچر ہے، یہ تمام وہ چیز ہے جو کل سے ہم نے آج تک دیکھی، اس بجٹ کے لیے پوری پاکستانی قوم، پوری پاکستان کی عوام اس انتظار میں ہوتی ہے کہ حکومت کی جانب سے جو بجٹ دیا جائے گا اور اس بجٹ میں عوام کو ریلیف ملے گا۔ تو ہم نے تو جو کل سے کتابیں پڑھی اور جو بنڈل ہم نے دیکھے ہیں اور ان بنڈلز کا معائنہ کیا ہے، اس میں تو ہمیں یہ چیزیں نظر آئی ہیں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بڑا بہترین قسم کا بجٹ ہے، آپ کو ایسی کون سی چیزیں اچھی نظر آئی ہیں جس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا بہترین بجٹ؟ شکریہ، مائک مجھے مل گیا ہے، آمنہ کا بھی شکریہ اور آپ کا بھی، اور آپ دونوں کی تقریریں بھی میں نے سنی ہیں۔ اچھا، پہلی بات آپ نے یہ کہی جی کہ پوسٹ بجٹ میں بڑے ماہر جو معاشی رپورٹرز ہیں انہوں نے بائیک آؤٹ کیا ہے، اور بائیک آؤٹ کی وجہ انہوں نے یہ کہا جی کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو انہیں سمجھ نہیں ہیں، تو وہ ٹیکنیکل چیزیں جو انہیں سمجھ نہیں آئیں اس کا میرے خیال میں حکومت اس کی جواب دہ نہیں ہے۔ ایک
प्रोफेशनल साफ़ी है उसको समझना चाहिए, नंबर एक। तो आप उसको दूसरी बात, समझाएंगे, आप अच्छा ब्रीफिंग नहीं, देंगे, अब तो वो समझेगा, दूसरी उन्होंने देखिए, ब्रीफिंग ही नहीं तो दी। अब चलने देना, अब मुझे अपनी बात मुकम्मल करने देना। फिर उसके साथ साथ दूसरी अहम बात ये है कि ठीक है, सहाफ़ियों ने बाइकआउट किया, वो उनका हक़ है। हर साल रिवायत होती है कि टेक्निकली जो है वो चीज़ें बताई जाती हैं, बतानी चाहिए थी। यहाँ तक ये बात कि इस मामले में जो है वो क्या क्या रिलीफ दिया गया, तो एक तो 10% जो तनख्वाहें बढ़ी नहीं, पहले हैं ये बताएं, हुकूमत ऑन कर रही है इसको? आपके ज़राए क्या कहते हैं कि हुकूमत इस बजट को ऑन कर रही है? देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर साल का जो हमारा बजट है वो उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस, कहीं ना कहीं नहीं, इनफैक्ट इन्फ्लुएंस IMF का होता है, और इसकी एक पूरी बैकग्राउंड है और एक पूरी हिस्ट्री है। ये पाकिस्तान इस दहाने के ऊपर कैसे पहुंचा, मुआशी मुश्किलात का शिकार हम कहाँ से हुए, ये फिर वो 2013 से कहानी हमें शुरू करनी पड़ेगी। फिर इमरान खान का नाम बीच में आएगा, फिर कहानी खुलेगी। तो ये वो एक पूरा एक बैकग्राउंड बहरहाल जो है वो हमारी सियासी तारीख जो है वो मौजूद है। अच्छा जी, जहाँ पे ये बात कि जी डिफेंस का बजट, हम खुद ये रिपोर्ट कर चुके हैं नहीं, कि पहले पूरी दुनिया में जवाब देना, ये हुकूमत इस बजट को ऑन कर रही है? कर रही है ना जी, अब हुकूमत ही ऑन अगर कर रही है। हुकूमत इस बजट को ऑन कर रही तो वाकई वजीर खजाना को अकेला क्यों भेज दिया है वो हो सवालात का सकता जवाब देने के वो हो जिम्मेदार सकता है भाई? कहीं वो मसरूफियत हो उसकी, एहसन इकबाल साहब की, बजट से बड़ी वरना मसरूफियत भी हो वो सकती है बजट कहीं का। कोई वो और भी किसी प्लानिंग मिनिस्टर कोई, की। कोई और प्लानिंग प्लानिंग भाई, कोई और प्लानिंग भी कर सकते हैं ना यार, कोई और प्लानिंग भी कर सकते हैं ना। अब आपने कहा जी कि जी ये हेल्थ में और एजुकेशन में उसका बजट जो है वो कम कर दिया गया। आपको पता है ना, नहीं, इधर सेहत सोशल याब, मीडिया पे वो तबसरे चल रहे हैं। देखिए दो तरह के वजीफे मैंने पढ़े हैं सोशल मीडिया पे। एक उन्होंने कहा है जी हेल्थ के अगर कोई सेहत का अगर मसला है तो हुआ अल शाफी जो है, और दूसरा उन्होंने कहा है जी कि एजुकेशन के लिए रब्बी जितनी इल्मा जो है वो आप पढ़ें। तो देखिए, चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही हैं। आपको याद होगा ये एक डिबेट चल रही थी जब इत्तेहादी हुकूमत ने हुकूमत संभाली कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो ये एक बहरहाल एक लेकिन भाई साहब, नैरेटिव। आपके देखिए, लिए प्लस पॉइंट है कि एक टाइम था जब IMF से भी हम निकल चुके थे। भाई साहब, आपको एक और रियलाइज चीज़ भी है, सिर्फ डिफॉल्ट वाला नहीं है। इसके साथ साथ एक और भी फैक्टर है कि हम जब 1947 से जो वो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान मुश्किल जो नाजुक दौर से वो बात नाजुक दौर से, तो ये वो नाजुक दौर जो से वो तो अभी गुजरता रहा 78 है। साल में जो वो खत्म नहीं हुआ, नहीं हुआ। अच्छा जी, तो फिर उसके बाद अभी भी है ये। हाँ जी, अभी भी यही सूरत हाल है जी। अच्छा जी, फिर आते हैं जी डिफेंस बजट के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा जी, डिफेंस बजट के ऊपर अब मामला ये है कि हम पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि सूरत हाल जिस तेज़ी के साथ तब्दील हो रही है, हालात जिस तेज़ी के, मतलब यूरोप जिसके बारे में ये कहा जाता था कि वहाँ पे कभी यूरोपियन ममालिक ने अपनी कोई फ़ौज नहीं बनाई, कभी उन्होंने अपनी सरहदें बंद नहीं की, तो अब वो पूरा यूरोप जो है वो किसी आने वाली जंग की तैयारी में जो है वो मसरूफ़ है। ठीक है, ईरान के हवाले से तरह तरह की खबरें आ रही हैं। जैसे एक रूमर्स ये भी चल रही थी पिछले दिनों, आपको याद होगा जी कि 10वीं जो है वो एटमी ताकत बन गया है ईरान। तो इस हवाले से खित्ते में जो देखिए, है इसमें वो इसमें तो कोई, सब कुछ देखिए भाई साहब, दुरुस्त नहीं है। इसमें तो कोई दो राय नहीं, और क्योंकि भारत हमारा 10-0 वाला स्कोर जो है 6-0, वो भी आप याद रखिएगा। वो देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। 6 बमुकाबला 0 उसमें वकास साहब, उसमें तो कोई दो राय 6 नहीं है बमुकाबला कि 0 भी जहां आप याद हमारा रखें। हमसाया मुल्क भारत 86 अरब डॉलर के डिफेंस अखराजात कर रहा है, जी वहाँ पर हमारे तकरीबन 9-9 अरब रुपए के जो 9-9 अरब डॉलर के हमारे दफाई अखराजात हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक बहुत बड़ा फ़र्क है पाकिस्तान और भारत के दफाई अखराजात में। अच्छा, और हमें वापस अपने आते हैं ना। अच्छा, वापस अब आते दूसरी हैं जो चीज़ मैं आपसे जानना यार, चाह मुझे रहा हूँ, बोलने अब भाई साहब, मुझे एक बात बताएं कि एक अदारा, उसके ऊपर हमने 3000 अरब रुपए लगा चुके हैं, और ठीक हो वो जाएंगी ना 3000 यार, अरब लगा चुके हैं, लेकिन जो वो गुर्बत खत्म नहीं हो रही। हो जाएगी ना यार, आहिस्ता आहिस्ता। देखिए ना, पिछले साल आपने ये वजीफा आज जो वो 3000 है, आज से 5 साल बाद ये 5000 अरब हो जाएगा। देखिए ऐसे नहीं ये होगा बताएं कि 3000 अरब के बावजूद आप गुर्बत खत्म नहीं कर सके, उन लोगों को आप जब वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं कर सके, वो 3000 अरब का क्या फायदा होगा? देखिए, अफरात ज़र में इस दफ़ा भी जो है वो हमने जो इशारिये हमें देखने को मिले हैं, बेहतरी आई है। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आगे चल के जो है वो बेहतर होंगी। देखिए, मैं आपको इसीलिए मैंने आपको इशारतन वकास ये बात कही। अब मैं मज़ीद खुल के बात कर देता हूँ कि सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान में बदकिस्मती से नहीं रहा, और उसकी मल्टीपल वजूहात हैं।
اور اس میں ایک بہت وقت جو ہے وہ ہمارا مارشل لاؤں کے اعتبار میں گزرا، ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے ہم ایک منی مارشل لا بھی رہے ہیں نا، منی مارشل لاء بھی رہے، اور پھر سیاسی مارشل لا بھی رہے. پھر اس کے بعد یہ صورتحال بھی ہم نے دیکھی کہ وار اینڈ ٹیرر کے حوالے سے جو حالات تھے وہ بھی کوئی بہت زیادہ بہتر نہیں رہے. تو چیزیں جو ہیں وہ بہرحال آہستہ آہستہ چل کے وہ ہے جو ہے وہ بہتر ہوں گی. وہ کہا کہ یہ ساری چیزیں پھر وہی جو انٹرنیشنلی جو کچھ ہو رہا ہے نا اس سے لنک کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک وقت تھا، ایک جو اسرائیل ہے، اسرائیل اور عربوں کی ایک فائٹ ہوئی تھی، ایک جنگ ہوئی تھی. اس میں سارے عرب جو ہیں وہ کیا ہوا تھا، آپ ذرا مجھے بتائیں نا. دیکھیں بھائی نہیں 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 صاحب، میں بھائی آپ کو ایک صاحب ہسٹوریکل واقعہ سنانا چاہ رہا تھا. وہاں پہ ہوا کیا تھا مجھے بتائیں. آپ بتائیں ذرا، ذکر کریں. دیکھیں نا اس وار میں جو عرب ممالک تھے ان کو شکست ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور وہ اسرائیل جو ہر انڈین کی جارحیت میں پاکستان کے خلاف بھارت کی جو بھی جارحیت رہی اس میں کہیں نہ کہیں اسرائیل کی صرف معمولی کنٹریبیوشن نہیں، بہت حد تک اس کی کنٹریبیوشن، بہت زیادہ اس کی انوالومنٹ اسرائیل کی پاکستان لیکن کے وہی خلاف مغربی ممالک جو ہے وہ رہی ہے. وہی جو وہ عرب ممالک کھڑے بھی ہوئے اپنے پاؤں پہ، اور آج انہی عرب ممالک سے ہم جو ہے وہ قرض بھی وصول کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی پالیسیز بنائی، اور انہوں نے پالیسیز کے بعد اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم 78 سالوں میں کون سی پالیسیز ہم نے بنائی ہیں کہ ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. آج بھی ہم IMF کی طرف دیکھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ بھی IMF نے تیار کیا ہے، حکومت اسے آن نہیں کر رہی ہے. آپ جو اسے آن کر رہے ہیں، وفاقی وزراء پریس کانفرنس بھی نہیں بیٹھتے، آپ کہتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک ارسطو آیا تھا، اس کا نام تھا عمران خان. اس نے 3 سال میں سنے نا وہ پہلے جلسوں میں جو ہے وہ دھرنوں مظاہروں میں وہ یہ کہتا تھا کہ جی میں IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. لیکن جب حکومت اس کو ملی، حکومت ملی کیا خیر دی گئی. جب ان کو حکومت دی گئی تو ان کو سمجھ لگی اور انہوں نے کہا او ہو اچھا یہ تو IMF پہ جانا پڑے گا، مسئلے ہیں. تو پہلے انہوں نے کہا جی کہ میں خود کو پھانسی دے دوں گا، خود کو میں پتہ نہیں کیا کر دوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. یار یہ باتیں وہ کرتے رہے نا، بھائی صاحب وہ آن ریکارڈ ہیں. ٹھیک ہے، یہ آن ریکارڈ بات یہ ہے کہ پھر وہ جب لیٹ گئے IMF میں وہی کہہ رہا تاخیر سے گئے تو پھر وہ بھگتا نا. وہ ارسطو تھا، تو اس کے بعد جو PDM کی شکل میں 10 سیاسی جماعتوں کی جو ارسطو پرو میکس کی جو ٹیم آئی تھی، آپ یہ انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. یہ کیسا ڈیفالٹ ہے کہ جو پیٹرول 160 کا تھا وہ 300 پہ پہنچ گیا، جو ڈالر 170 کا تھا وہ جو 350 پہ پہنچ گیا. آپ کیا رہے ہیں بہتر ہو جائیں گے، یہ بہتر آپ سمجھتے ہیں، ابھی بھی امید رکھتے ہیں کہ ان پالیسی سے بہتر ہوگی. اور یہ جو معاملہ جب آگے اچھا بڑھے گا اس میں نا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر سیاسی حکومتیں آتی رہیں چاہے کسی کی بھی ہو اور اس سے جو ہے وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا ایک لگاتار پائیں گے. اچھا ایک اور چیز میرے خیال میں آخر میں ڈسکس کر لیتے ہیں، وہ اشتہار بھی کافی ہو گیا، کام کافی لمبا ہو گیا. وہ ڈسکشن یہ ہے کہ جو پراپرٹی کے اوپر جو ریلیف جو ہے وہ اس PDM کی حکومت نے دیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ عمران خان کی حکومت میں یہ کنسیپٹ ہے. شکر آپ نے کوئی بات تو اچھی مانی نا یار، جو بات ٹھیک ہے پھر وہ مانیں گے نا بھائی. تو اس پہ ایک تو پراپرٹی ٹیکس کم تھی جس کی وجہ سے پراپرٹی میں انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی. میرے خیال میں ایک ایمنسٹی اسکیم بھی پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے عمران خان نے دی تھی. تو اس کی وجہ سے کاروبار میں اضافہ اور انویسٹمنٹ جو ہے وہ بڑھی تھی. تو اب یہ توقع کم از کم کی جا سکتی ہے کہ پراپرٹی میں جو ٹیکسز سیل پرچیز میں کم ہوئے ہیں، جو ٹیکسز کی کم ہوئے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا. دوسری اہم بات 10% تنخواہیں ملازمین کی بڑھی ہیں، اور وہ ملازمین بھی مریخ کے نہیں ہیں، وہ امریکی نہیں ہیں، وہ ہمارے پاکستان کے سرکاری محکموں میں موجود لوگ ہیں. اب میری بات تو مکمل کرنے دو نا بھائی، پھر اس کے بعد آپ پارلیمنٹ اسی طرف آ رہا ہوں نا جی. 2016 میں ٹھیک ہے میٹھا تیز ہو گیا مان لیتے ہیں یار، لیکن بات یہ ہے کہ 2016 میں آخری مرتبہ تنخواہیں بڑھی تھی. اب چیئرمین سینٹ جس نے قائم مقام صدر بھی بننا ہوتا ہے، صدر کی غیر موجودگی میں اس بیچارے کی 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے یار. بھائی صاحب مجھے اس غربت کے زمانے میں وہ کیا بھائی کرے صاحب
ایک ایم این اے 5 کروڑ 5 سے 10 کروڑ روپے بنا کے وہ ایم این اے بنتا ہے، اس لیے کہ مجھے جو 5 لاکھ یار تنخواہ ملے ہر گی. کوئی لوٹ مار تو نہیں نہ کرتا، ہر کوئی صنعت کار بھی نہیں ہوتا نا جو وقاص پانچ- صاحب، جو جو 5 دیکھیں کروڑ کہ تھوڑے بہت 5 اگر کروڑ پیسے 10 کروڑ بڑھ گئے لگائے ہیں، لیکن ٹھیک بات ہے کہ سرکاری ملازمین کی سیلریز مزید بھی بڑھنی چاہیے. ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں، تنقید بھی کرنی چاہیے کہ سیلریز جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی زیادہ جو ہے بڑھنی چاہیے. ایک یار آپ کی جو یہ کہانیاں ہیں نا، اس میں جو اصل بات ہے وہ میں اکثر بھول جاتا ہوں کرنی، جس کے اوپر زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو 37,000 پہ کم از کم اجرت والا معاملہ ہے نا، یہ بہت اہم معاملہ ہے. اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے یہ جو بینکوں کے باہر جو ہمارے بھائی جو سیکیورٹی پہ مامور ہوتے ہیں، کسی کی 10,000 تنخواہ، تو کسی پالیسی کی بنائے نا، 15,000. آپ کی یار حکومت مجھے ہے، بات پالیسی کرنے بنائے. دو نا بھائی. کسی کی 12,000، کسی کی 15، کسی کی 20,000. اچھا، اس پالیسی پہ اسٹرکٹ ایکشن ہونا چاہیے. کون کرے گا؟ سخت حکومت کون کرے گا؟ حکومت کی جانب سے باقاعدہ کوئی ٹاسک فورس بنائی جائے، کوئی ایسا اسٹیپ اٹھایا جائے یہ تاکہ جو 37,000 روپے کم از کم اجرت رکھی گئی ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ ہو. یہ 12,000 اور 15,000 آپ پہ میں سمجھتے ہیں گزارا ترجیح ہے؟ نہیں ہوتا. ہونی چاہیے نا یار، اگر نہیں ہے تو ہونی چاہیے. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں تو ہم یار، تو اور کیا کریں بھائی، یہی کہہ سکتے ہیں کہ ترجیح آپ اپنی ترجیحات میں اس چیز کو بھی لائیں. کم از کم اجرت کا جو قانون ہے، جو اصول ہے، اس کو سختی کے ساتھ امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے. حکومت میں لائیں، ٹھیک کہہ رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے. حکومت I think wind حکومت up نہ کی طرف جی. بھی ہم حکومت نہ اگر وکاس نے کوشش کی تو وائنڈ اپ کر لیں گے ہم. اور اگر جی حکومت سے کہیں گے، ریکویسٹ کریں گے، وزیر خزانہ سے کہیں گے. یار سب سے کہوں گا کہ یار اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس. جی آپ. نہیں، میں بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ تمام شکریہ. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس چیز پہ بھی توجہ دیں. یہ نہیں کہ اپنے اخراجات بڑھائی جا رہے ہیں اور اپنے فائدے کی جو چیزیں ہیں وہ ان پہ پالیسیز بھی بنتی ہیں، امپلیمنٹیشن بھی ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ عوام کی بات آتی ہے تو ان کا کوئی جو ہے ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو وکاس اگر اجازت دیں آپ تو بالکل اجازت ہے، اس امید کے شکریہ. ساتھ کہ شاید جو پاکستان کی عوام ہے وہ ہمیشہ سے جو خواب اپنے رکھتی ہے کہ ہمیں جو وہ کچھ ریلیف ملے گا، ایک اچھے لائف سٹائل کا خواب دیکھتی ہے، وہ ان کو میسر ہوگا اور حکومت جو ہے اپنے پالیسیوں کے اوپر نظر ثانی کرے گی. بھائی صاحب تو خوش ہیں، لیکن یہ ہے ہمیں حالات جو کچھ آپ اچھے بھی دکھائی خوش نہیں ہو دیتے. جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.